چاہیے روحانی اور نورانی سالانہ اجتماع آپ کے اس علاقے میں اور اس مسجد میں منعقد ہوا ہے۔ ہمارے عزیز مولانا محمد عدنان صاحب نے اور ان کے دیگر رفقا نے خوب محنت کی۔ اللہ پاک ان کو اور آپ حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے اجتماع کا خلاصہ رجوع الی اللہ ہے۔ کسی طرح بندے کا اللہ کے ساتھ رجوع ہو جائے، یعنی نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کا اللہ سے رجوع ہو، دعا مانگنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، روزے کا مقصد بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، کعبے جانے کا مقصد بھی اللہ کے ساتھ جوڑ اور رجوع ہے، مساجد میں آنا، مساجد میں بیٹھنا، تلاوت کرنا، کسی طرح کی نیکی جو بھی کی جائے، ساری نیکیوں کا ایک ہی مقصد ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کے ساتھ بندے کا کامل رجوع ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو آوارِ ذات ہیں وہ زیادہ تر اللہ سے دور کر دینے والے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ بزنس مین ہے، کاروبار کرتا ہے، دکاندار ہے، تو سارا دن دکانداری کرتا ہے، لیکن اللہ کے سارے رجوع میں کمی آ جاتی ہے۔ زراعت کا کام کرتا ہے، کسی طرح کی ملازمت کرتا ہے، تو سارے کام کاج کے بیچ میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنے ساتھ رجوع کا، نماز، یعنی رات کو اٹھو تو صبح صبح اللہ کے ساتھ پہلی حاضری دو، ملاقات کرو، پہلی ملاقات اللہ سے۔ دنیا کا کام کرو تو پھر ظہر کے وقت دوبارہ اللہ سے ملاقات کرو، پھر عصر میں کرو، پھر مغرب میں کرو، پھر شام عشاء میں کرو۔ تو اس طرح ساری نمازوں کا خلاصہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے۔ لہذا جب کسی کو غم آئے تو بندہ مایوس ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پریشانی آئے تو مایوس ہو کے اللہ کی طرف امید لگا کے جڑ جاتا ہے۔ بے روزگاری ہو، رزق میں تنگی ہو، بیماری ہو، کسی طرح کا بھی کوئی کام یا مسئلہ اٹک جائے تو بندے کو جو اہل اللہ ہیں یا علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ رابطہ کرو، مثلا اتنی نوافل پڑھ لو، اتنی تسبیحات پڑھ لو، اتنی قرآن پاک کی تلاوت کر لو، یا قرآن کا فلاں عمل دہرا لو، تو یقیناً اللہ آپ کو اس مشکل سے، پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ رجوع کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور بھی ہوتے ہیں، جیسے تبلیغ کا کام ہے، مدارس کا کام ہے، علماء کی خدمات ہیں۔ اس ساری خلاصہ ایک ہی ہے کہ بندہ کس طرح اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ نماز ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملنے کا، اور ذکر بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملنے کا۔ 24 گھنٹے جو بندہ اللہ اللہ کرے گا تو اللہ بھی تو بندے کو پھر 24 گھنٹے ہی جواب دیں گے، کیونکہ ذکر ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں ہے۔ زمین آپ کو جو نظر آتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ آسمان بھی ذاکر ہے، چاند سورج ستارے بھی ذاکر ہیں، ہوا فضا سب ذاکر ہے، درخت ہیں، ان کے ٹہنیاں ہیں، ان کے پتے ہیں، سارے کے سارے درخت بھی ذاکر ہیں۔ جب بھی کوئی درخت آپ کو نظر آئے، بھی ہرا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کشش بھی ہے، تو سمجھ لو کہ اس درخت کو اللہ نے اپنی معرفت عطا دے رکھی ہے اور یہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ جیسے ہی کوئی درخت اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے تو وہ درخت سوکھتا بھی جاتا ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کٹنے لگ جاتا ہے، یا گرا دیا جاتا ہے، پھر وہ جلا دیا جاتا ہے، پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ تو مقصد ہے کہ پوری کائنات کی حیات کا تعلق ذکر الہی کے ساتھ ہے۔ سمندر کی مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں،
کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والی مخلوق سمندر کی پانی کی مچھلی ہے۔ آپ بھی کبھی غور سے مچھلی کے منہ کو دیکھیں تو اس کا بظاہر تو بندے کو لگتا ہے سانس لے رہی ہے، لیکن جس طرح منہ کھولتی بند کرتی ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ اللہ 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 ذکر کر رہی ہے۔ تو کوئی مچھلی دوسری مچھلی کا شکار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ اللہ کی یاد میں اور ذکر میں رہے۔ جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، ایک پل کے لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال طوطے کو پنجرے میں رکھنے کے بعد آزاد کر دیا، فرمایا جاؤ۔ تو واپس مڑ کے آیا، انہوں نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا تو واپس کیوں آیا ہے؟ طوطے نے کہا ایک بات کرتا ہوں چلا جاؤں گا۔ پرندہ تھا، کیا بات ہے؟ کہ نے کہا 20 سال پہلے میں ایک مرتبہ رب کی یاد سے غافل ہوا تھا اور میرے اللہ نے مجھے تیری قید میں 20 سال پنجرے میں ڈال دیا سزا کے طور پہ۔ مجھے حیرت تو ان لوگوں پہ ہے جو مسلسل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔